کیا پیغام دیں گے اپنے قائد محترم کے نام؟ میاں محمد نواز شریف کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو خدا گواہ ہے میں چینل چینج کر دیتا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ یہ میاں صاحب کے ہی نام سے ہی ہے اتفاق گروپ بھی، اور ان کے بھی ماشاءاللہ جتنا اتفاق فاؤنڈیشن، اتفاق ہاسپٹل اسی سے جب مارشل لاء لگی تھی تو ان کو ملک بدر بھی کر دیا گیا تھا، تو سب سے پہلے الحمدللہ میں حاجی نواز پپو خود ان کے پاس میاں حمزہ صاحب کے آفس میں گیا تھا، ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ شروع سے ہی میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت کی وجہ ان کے کام ہے، ان سے کوئی پرسنل محبت نہیں ہے۔ جب بہت سے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ آپ تاجروں کو اعتماد میں لیں، اس وقت تاجر بہت زیادہ پچھے ہوئے ہیں۔ لاہور میں مجھے الیکٹ کر دیا گیا، اب میں انشاءاللہ پورے لاہور کی تاجر برادری کے لیے کام کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ ہال روڈ کی تاجر سیاست میں ایک نام ایسا بھی ہے جنہیں زمانہ کہتا ہے ہم نہ بدلیں گے کبھی وقت کی رفتار کے ساتھ، جب بھی ملیں گے انداز وہی پرانا ہوگا۔ یہ کن کے بارے کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے حاجی نواز پپو صاحب کے بارے میں، اتفاق گروپ انجمن تاجران ہال روڈ کے بارے میں۔ آج پریزیڈنٹ انجمن تاجران ہال روڈ مکلوڈ روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمر حنیف صاحب موجود ہیں، نیولی الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران نعیم میر گروپ۔ عمر حنیف صاحب حاجی نواز پپو صاحب کے ٹیم کے انتہائی اہم رکن ہیں اور ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ہال روڈ کے لیے اور ہال روڈ کے تاجروں کے لیے حاجی نواز پپو صاحب اور اتفاق گروپ کی کاوشوں کا حصہ بنتے ہیں۔ حاجی صاحب، یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اقتدار ہو، اپوزیشن ہو، موسم، حالات کچھ بھی ہوں، مگر آپ نے جو کمٹمنٹ کر دی، جو زبان کر دی، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ کے دن چل رہے ہیں جی 25 دسمبر۔ آج ایک بڑا ماحول ہے صوبے میں بھی، وفاق میں بھی، نون لیگ کے ارد گرد بہت سارے لوگوں کا، مگر وہ دن بتائیں جب 12 اکتوبر 99 کو مسلم ٹاؤن موڑ پر آپ حمزہ شہباز شریف کے دفتر میں گئے تھے۔ پہلے وہ واقعہ سنائیں، اس کے بعد ہم آگے بات چلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اب یادیں رہ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ ہمارے اندر وہی آج بھی جذبہ ہے، محبت ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، جو آج سے 35 سال پرانا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 35 سال قبل ہم نے نون لیگ کو سپورٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ ہال روڈ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لے کے آئے تھے جب انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا۔ میرے خیال 88 کی بات ہے، وزیر خزانہ بنے تھے۔ اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ میں اور میرا خاندان ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ہم نے سپورٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ان کے اوپر ایک برا وقت آیا تھا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہر مشکل سے بچائے۔ جب مارشل لاء لگی تھی تو ان کو ملک بدر بھی کر دیا گیا تھا، تو سب سے پہلے الحمدللہ میں حاجی نواز پپو خود ان کے پاس میاں حمزہ صاحب کے آفس میں گیا تھا، ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب بہت سے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جناب کہ یہ تو ایک ہوا کا رخ ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن ہم انشاءاللہ کھڑے ہونے والے بندے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی چینل پہ کوئی صحافی آ کے میاں محمد نواز شریف کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو خدا گواہ ہے میں چینل چینج کر دیتا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو آج یہ دیکھیں کہ کون کون نئے چہرے آ گئے ہیں، اب ہم کہاں ہیں، لیکن آج بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلص ہیں۔ کوئی بھی وقت ہو، ہم اور ہمارا فیملی، ہمارا خاندان میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جب آپ نے آباد مارکیٹ میں سینکڑوں تاجر عہدیداران کا، سٹیک ہولڈرز کا، نمائندگان کا ایک جلسہ کروایا تھا، جس میں آج کی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لے کے آئی تھیں، 2018 نظر آ رہا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہا، آپ نے پھر نون لیگ کا جلسہ کروا دیا، وہ بھی بتائیں۔ دیکھیں سر، میں نے بتایا نا کہ جب میں کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہوں
تو پھر میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں چاہے جو مرضی ہو. اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا. اس وقت الحمدللہ میں لاہور کا کو چیئرمین بنا تھا ٹریڈر ونگ نون کا, اور آج بھی ان کے ساتھ ہوں. اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے اپنا قبلہ بدلا. کسی نے اپنے بھائی کو پی ٹی آئی میں شامل کر دیا, کسی نے اپنے کزن کو پی ٹی آئی میں شامل کر دیا, لیکن میں الحمدللہ میں اور میرا خاندان نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. حاجی صاحب, قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ ہے. آپ کی محبت کو بھی وہ جانتے ہیں, آپ کی وفاداری کو بھی جانتے ہیں, آپ کے اخلاص کو بھی جانتے ہیں. کیا پیغام دیں گے اپنے قائد محترم کے نام؟ جی, میرے قائد محمد نواز شریف کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, کیونکہ آپ واحد شخصیت ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو اچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچایا, اور ابھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ جتوائی اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف کو سلامت رکھے, ان کی عمر دراز کرے, اور یہ ہمیشہ کی طرح یہ پاکستان کے لیے خدمت کا اپنا کردار ادا کرتے رہے. حاجی صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ کی آپ کارکردگی دیکھتے ہیں, مال روڈ ہال روڈ پہ آپ موجود ہیں, چند قدم پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے. کیا کہنا چاہیں گے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے؟ تو میں بی بی مریم صاحب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ یقین کریں, آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں, لیکن ایک گزارش ہے, آپ تاجروں کو اعتماد میں لیں. ہم ایک ہال روڈ پہ بہت بڑا گروپ چلا رہے ہیں جس کا نام ہے اتفاق گروپ. میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. مہربانی کریں, آپ تاجروں کے ساتھ محبت کا وہ معاملہ کریں جو اس سے پہلے آپ کرتی رہی ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے جنوبی پنجاب میں گیا تھا. وہاں پہ کیونکہ ہم نے کوئی فنڈ اکٹھا کیا تھا سیلاب زادگان کے لیے, وہ ہم نے وہاں پہ الحمدللہ سب کو دیا, لیکن وہاں بھی آپ کو بڑے اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. صفائی کا وہاں, حالانکہ جنوبی پنجاب میں نے خود دیکھا ہے ہر جگہ پہ صاف ستھرا پنجاب نظر آ رہا ہے. اسی طرح آپ سے گزارش ہے, آپ کام کرتے رہیں, لیکن تاجروں کو خدا را اعتماد میں لیں کیونکہ ہم آپ کے بھائی ہیں. شکریہ. حاجی نواز پپو صاحب تاجر خدمات کا بتا رہے ہیں. سیلاب زدگان کے لیے مکانات کی تعمیر, اور پھر سیلاب زدگان کی عملی مدد, راشن, ادویات, خوراک, لباس. خیبر پختونخوا میں اور پھر پنجاب میں سیلاب کی جب یہ آفت آئی تو کروڑوں روپیہ جو امداد ہے اتفاق گروپ نے سیلاب متاثرین کے لیے پہنچائی. یہ اتفاق گروپ کی انسان دوستی کا ثبوت ہے. سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران اتفاق گروپ ہال روڈ میکلوڈ روڈ حاجی محمد حنیف صاحب جو حاجی نواز پپو صاحب کے بزرگ ہیں اور ہال روڈ کے بزرگ ہیں, جن کی رائے کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے, ان کے فرزند ارجمند عمر حنیف صاحب موجود ہے جو نیولی الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران نئی میر گروپ لاہور ہے. عمر بھائی, آپ کے بزرگوں کی بھی حاجی صاحب کے ساتھ ہال روڈ کے ساتھ محبت اور تاجر خدمات جس طرح آپ کی فیملی کے اور آپ کے گروپ کی ہیں, حاجی نواز پپو صاحب کی جو رائے ہے وہ بدلنے کے لیے آپ کی رائے کو بدلنا بڑا ضروری ہے. یہ لوگ کہتے ہیں, ہال روڈ والے کہتے ہیں, بتائیں کس طرح دیکھتے ہیں اتفاق گروپ کی خدمات کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ ٹائم نکال کے آئے. جیسے کہ میں آج جس بھی مقام پہ ہوں نا, بڑوں کی حاجی نواز صاحب میرے سب سے پہلے والد صاحب ہیں, ان کا نام ہی ہے جن کی وجہ سے لوگ آج ہمیں پہچانتے ہیں کہ یہ حاجی حنیف صاحب کا بیٹا. اور دوسری بات, ہمارے بڑوں کی جو 35 سالہ خدمات ہیں ہال روڈ پہ بے لوث, کوئی کسی کوئی لینے کے نہیں, مطلب کہ انہوں نے خدمات کی ہیں حاجی نواز صاحب نے, حاجی حنیف صاحب نے, ہال روڈ کے جتنے بھی تاجر ہیں ان سب کی بے لوث خدمات کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا گروپ بنایا اتفاق گروپ. ماشاءاللہ یہ میاں صاحب کے ہی نام سے ہی ہے اتفاق گروپ بھی, اور ان کے بھی ماشاءاللہ جتنا اتفاق فاؤنڈیشن, اتفاق ہاسپٹل, اسی سے, کیونکہ یہ شروع سے ہی میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں. وہ محبت کی وجہ ان کے کام ہے, ان سے کوئی پرسنل محبت نہیں ہے. ان کے ساتھ محبت ان کے کاموں کی وجہ سے ہے. پہلے ان کے والد صاحب آئے میاں نواز شریف صاحب, پھر ان کے بھائی شہباز شریف صاحب, پھر حمزہ صاحب, پھر اب مریم صاحب. جو بھی جب آیا اقتدار میں اس نے کام ہی کیے ہیں الحمدللہ.
پورے پاکستان کے لیے آپ جہاں بھی چلے جائیں، جیسے حاجی صاحب نے بتایا یہ جنوبی پنجاب میں گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو فنڈ ملا ہے، انہوں نے خود بھی دیا ہے، لیکن کئی لوگوں کو وہاں آدھے لوگوں کو مل چکا ہوا تھا سی ایم پنجاب کی طرف سے، اور بقایا کو حاجی صاحب نے، ہمارے اتفاق گروپ نے جو فنڈ اکٹھا کیا تھا وہ ان کو دیا ہے، وہاں پہ ان کے کام دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو اتفاق گروپ ہے نا، یہ خدمات کے لیے ہی چل رہا ہے۔ پہلے تونسا شریف میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں شارٹ، تونسا شریف میں بھی 100+ گھر جو ہے نا حاجی صاحب نے بنوائے تھے ادھر، تو اس کے علاوہ 2 مسجدیں تھیں، وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بے لوث اپنے پاس سے ہی رینوویٹ کروائیں۔ تو لوگوں کا بڑا اعتماد ہے پورے لاہور کی تاجر برادری، جب بھی ہم نے حاجی نواز صاحب نے کوئی بھی کیمپ خدمات کا لگایا نا، تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو فنڈ مطلب بلائنڈ ٹرسٹ پہ ان کو دیے ہیں، اور انہوں نے بھی 1 روپیہ ان پیسوں سے کبھی کوئی اپنا ذاتی کھانا پینا پٹرول کوئی خرچہ نہیں کبھی کیا۔ وہ جتنے پیسے کٹے ہیں اسی طرح ہی وہ سارے پیسے ادھر لگائے ہیں۔ یہ جتنے بھی خرچے یہ کرتے تھے یہ اپنے پاس سے کرتے تھے، ان فنڈ سے ان کا 1 روپیہ بھی ان کے لیے کھانا، یہ کہتے اوپر جا کے جواب دیں ہم، اور انہوں نے 1 روپیہ لوگوں کی امانتیں دی ہیں، اور انشاءاللہ اب یہ تاج انہوں نے میرے سر پہ دیا ہے، یہ میرے سرپرست ہیں حاجی حنیف صاحب اور حاجی نواز صاحب، اور انشاءاللہ اسی طرح ہی ہم بھی آگے جتنے بھی ہم ہیں نوجوان، ہم ان کے بیٹے جو بھی، ہم سب اسی طرح ہی یہ تاج کو لے کے چلیں گے، اور ہال روڈ کی، بلکہ اب لاہور میں مجھے الیکٹ کر دیا گیا، اب میں انشاءاللہ پورے لاہور کی تاجر برادری کے لیے کام کروں گا، اور نئی میر گروپ کے لیے پورا اعتماد اتروں گا انشاءاللہ۔ اچھا عمر بھائی، لاسٹ آپ مجھے یہ بتائیں، بلکہ لاہور کو بتائیں، لاہور کی تاجر برادری کو بتائیں، جو لاہور چیمبر آف کامرس کا لاسٹ ایئر الیکشن ہوا تھا، اس میں حاجی نواز پپو صاحب کینڈیڈیٹ تھے، حاجی صاحب نے ٹوٹل ووٹ کتنے لیے اور ہال روڈ کا ٹوٹل ووٹ کتنا ہے، اور اس میں سے حاجی نواز پپو صاحب کو کتنا ووٹ ملا، اور جو ادر کینڈیڈیٹس تھے ان کو کتنے ووٹ ملے؟ ہاں وہ بھی میں آپ کو شارٹ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں ٹوٹل ووٹ جو پڑا ہے نا حاجی صاحب کو، وہ پڑا ہے تقریباً 3400 کے قریب۔ جو گروپ کا ووٹ تھا نا، میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں ڈیٹیل میں، 2200 ووٹ تقریباً گروپ کا تھا، اور پرسنلی ان کو جو ووٹ پڑا تھا نا ذاتی، وہ ان کو پڑا تھا 1015-20 کے قریب، 5-10 اوپر نیچے ہونے وہ میں بتا دوں۔ تو ماشاءاللہ یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم ہار کے بھی الحمدللہ جیتے ہیں، ہمیں کوئی کسی سے شکوہ نہیں ہے، شکر اللہ کا، جتنا شکر ادا کریں پھر بھی ہمیں عزت ملی ہے، ہار کر بھی ہمیں عزت ملی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ حاجی صاحب اسی طرح ہی کام کرتے رہیں گے تاجروں کے لیے۔ حاجی صاحب، وہ عظیم قائد کی دلیر بیٹی جس کا 2018 میں بھی آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، جب پی ٹی آئی کا سورج جناب پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، وہ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھی ہیں، پنجاب کے فیصلے کر رہی ہیں، اپنے قائد کی عظیم بیٹی کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت دلیرانہ فیصلے کر رہی ہیں، ہمیں آپ پہ ناز ہے، لیکن گزارش یہی ہے کہ آپ تاجر کو اعتماد میں لیں۔ اس وقت تاجر بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم بیپار کرنے والے نہیں، ہم پیار کرنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی الحمدللہ کسی بھی پارٹی سے، خاص طور پر کیونکہ ہماری نون لیگ کی پارٹی، ہم نے کبھی فائدہ نہیں لیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاجروں کا بھلا ہو، بس آپ کام کریں، ہمیں اعتماد میں لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ عمر بھائی، لاسٹ الیکشن میں بھی آپ نے پی ایم ایل این کا بڑا بھرپور ساتھ دیا، تو دوسری پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ بھی آپ کے گھر آتے تھے اور آپ انہیں نہیں ملتے تھے، یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ تو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ آج جس طرح پنجاب کو چلا رہی ہیں، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جس طرح آپ نے کہا نا دوسری پارٹی کی، اس پہ ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی بتا دیتے ہیں، ہمارے گھر میں محلے میں فل نون لیگ کی فلیکسیں تھیں، اور میاں اسلم اقبال خود چل کے آیا تھا، اور اس نے فلیکسیں بھی دیکھی، اس نے کہا اس بندے کو بلاؤ، یہ کون ہے؟ پھر میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، میرے سے ملا، کہتا ہے ایک بار ذرا ٹیسٹ چینج کر کے تو دیکھو۔ میں کہا نہیں، ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور میں اپنی سی ایم کے بارے میں بتا دوں، ماشاءاللہ
میں تو وہ کام ہی بھول گیا ہوں جتنے وہ کام کر رہی ہے. پہلے تو انگلیوں پہ ہوتے تھے 8-10 کام, اب تو جدھر دیکھو کام, جدھر دیکھو کام. میں کہتا ہوں سیوڑی سے لے کے پانی سے لے کے ہر چیز کا کوئی کام دیکھ لیں, فضائی آلودگی کا کام دیکھ لیں, وہ آپ کے یہ ماحول کی وجہ سے, اسموک ماحول کی یہ وجہ سے آپ اپنے ہسپتالوں میں دیکھیں نا رش ہے. انشاءاللہ جب آپ کا ماحول اچھا ہوگا تو ہسپتال آپ کے خالی ہو جائیں گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, لوگ بیمار نہیں ہوں گے. انشاءاللہ مریم صاحب ایسے ہی کام کرتی رہے, جس طرح ہمارے حاج صاحب نے کہا بڑوں نے کہ یہ صرف تاجروں کو اعتماد میں لے لے, کوئی بھی کام کرے تاجروں کو ایک اعتماد لے لے, حاجی نواز صاحب کو اور جتنے بھی تاجر ہیں ان کو بلا کے اعتماد میں لے اور اپنے کام کرتے رہے. ہم تو ان کے ساتھ ہیں, اب ٹھپا لگا دیا, اب تو ہم ان کے ساتھ ہیں جیسے بھی ہیں, انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے. پریزیڈنٹ انجمن تاجران اتفاق گروپ ہال روڈ, لنک میکلوڈ روڈ, حاجی نواز پپو صاحب اور نیولی الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران نئی میر گروپ لاہور عمر حنیف صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی محبت کو انہوں نے کچھ یوں کہا ہے کہ نون ایک جنون کا نام, کیونکہ جو وفائیں, جو محبتیں اتفاق گروپ کی, حاجی نواز پپو صاحب کی, عمر حنیف کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, لاہور ہال روڈ کے ساتھ ہیں, تاجر برادری کے ساتھ ہیں, یقینی طور پہ کسی بھی نظریاتی لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.